اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں، اللہ اکبر. اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد، جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں. یہ بالکل خلاف سنت ہے، نماز نہیں ہوگی. بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، جو ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی نہیں، 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو، اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو. یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز. ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا.